وہ اس وقت ڈرے سہمے انداز میں اسٹیشن پر بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار اپنی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ یہ بڑی ساری چادر بھی اس نے اسٹیشن پر آنے کے لیے ہی اوڑھی تھی، ورنہ عموماً وہ چادر کا تکلف نہیں کرتی تھی۔ اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے اسے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں اس کا کچھ ضروری اور قیمتی سامان تھا۔ تبھی وہ ایک دم گھبرا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ اسے کسی کا انتظار تھا، لیکن ابھی تک تو وہ آیا ہی نہیں تھا۔ ایمل کو اب صحیح معنوں میں پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر شعیب کہاں پر رہ گیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے، اور وہ زندگی اتنی بدل جائے گی کہ ایمل نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ابھی کچھ دیر اور گزر گئی، ٹرین کے آنے کا وقت ہو رہا تھا اور ایمل پریشان تھی کہ اب کیا کرے، کیونکہ شعیب ابھی تک اسٹیشن پر نہیں پہنچا تھا۔ تبھی اتنی دیر میں ایک لڑکا اس کے قریب آ کر رکا اور کہنے لگا، آپ ایمل ہیں نا؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر ایمل گھبرا سی گئی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ تو وہ بولا، میں شعیب کا دوست ہوں، احمد نام ہے میرا، اس نے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ابھی 1-2 دن رک کر پھر ہم کراچی جائیں گے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں۔ ایمل یہ سن کر بے حد پریشان ہو گئی، کیونکہ پلان کے مطابق تو انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر کراچی جانا تھا، اور اب شعیب نے عین وقت پر سارا پلان تبدیل کر دیا تھا اور خود آنے کے بجائے اپنے دوست کو بھیج دیا تھا۔ ایمل کو اندر ہی اندر غصہ بھی آ رہا تھا۔ تبھی وہ اسے کہنے لگی، شعیب کیوں نہیں آیا؟ تو احمد کہنے لگا، دراصل اس کی طبیعت ایک دم بہت خراب ہو گئی تھی، دل گھبرا رہا تھا اور بے ہوش ہو کر گر گیا تھا، اب وہ گھر پر آرام کر رہا ہے، میرے پاس ہی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس سے ملوا دیتا ہوں۔ آپ لوگ 1-2 دن تک کراچی کے لیے نکل جائیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، اس لیے مجھ پر اعتبار کریں۔ شعیب کے دوست نے سادہ سے لہجے میں بڑی سچائی کے ساتھ جب ایمل سے کہا تو ایمل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے بیگ کو اس نے حفاظت سے تھام لیا اور شعیب کے دوست کے ساتھ چلنے لگی۔ اس وقت اس کے قدم بڑے سست تھے، بار بار دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ کہیں اس نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا، کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، کیونکہ جس فیصلے کو کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی وہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، اور ایمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اسٹیشن سے نکل آئی اور شعیب کے دوست احمد کے ساتھ ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ ایمل بے حد گھبرا رہی تھی اور اسے شعیب پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں نہیں آیا اور اپنے دوست کو بھیج دیا۔ بار بار اپنے چہرے سے ہٹ جانے والی چادر کو درست کرتی، گھبرائی ہوئی نظروں سے کبھی راستوں کو دیکھتی اور کبھی شعیب کے دوست کو جو رکشے میں بیٹھنے کے بعد سے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ ایمل کی طرف نگاہ تک نہیں اٹھائی۔ ایمل کے دل میں ایک دم اس کے لیے عزت بڑھ گئی تھی۔ تبھی رکشہ 10 منٹ کے سفر کے بعد ایک مکان کے آگے آ رکا۔ ایمل نے سوالیہ نظروں سے احمد کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، یہی ہماری منزل ہے، شعیب اندر ہی ہے، میں مکان کو تالا لگا کر گیا تھا تاکہ سب یہی سمجھیں کہ یہاں پر کوئی نہیں رہتا، کیونکہ شعیب تو کسی کو دروازہ کھول نہیں سکتا اور گھر پر اور کوئی ہے نہیں۔ احمد نے وضاحت کرتے ہوئے رکشے والے کو کرایہ ادا کیا اور ایمل کو لے کر دروازہ کھولنے لگا۔ ایمل اب گلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت گلی میں سناٹا تھا اور کہیں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تو ایک عجیب سا خوف ایمل کو محسوس ہوتا۔ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اب اور زیادہ گھبرا رہی تھی اور اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ واپس پلٹ جائے اور اپنے گھر لوٹ جائے، لیکن پھر وہ رکی نہیں، کیونکہ واپس پلٹنا آسان نہیں تھا اور جو کچھ وہ کر گزری تھی اب اس کے بعد تو گھر والے اسے کبھی قبول نہ کرتے۔ اسی لیے چپ چاپ شعیب کے دوست احمد کے پیچھے گھر میں داخل ہو گئی اور اس نے گیٹ بند کر کے وہی تالا اندر سے لگا دیا۔ ایمل اندر آئی تو خالی گھر سائیں سائیں کر رہا تھا اور ہر کمرہ خالی تھا۔ تبھی وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، شعیب کہاں ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اندر ہے۔ جبکہ وہ کہنے لگا، ہاں اندر ہی تو ہے، آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا، جبکہ ایمل گھبرا گئی اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، لیکن احمد نے ہاتھ نہیں چھوڑا اور اسے لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں داخل ہونے کے بعد اس نے ایمل سے کہا کہ تم یہاں پر بیٹھو، میں شعیب کو لے آؤں گا، تم آرام کرو، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، ایمل کی چھٹی حس نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا، اور اس وقت وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، مجھے شعیب سے ملنا ہے اور میرا ملنا بے حد ضروری ہے۔
ایمل کے لہجے میں انجانے خدشات تھے۔ تبھی احمد کہنے لگا، میں نے کہا نا یہاں بیٹھو، میں شعیب کو لے کر یہیں پر آتا ہوں۔ لیکن ایمل کو اب قرار نہیں تھا اور اسے عجیب سے خوف نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تبھی وہ احمد سے کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، ورنہ پھر مجھے یہاں سے جانے دیں، میں شعیب سے خود رابطہ کر لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیگ کو اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ احمد نے اسے پیچھے سے پکڑ کر کمرے کے اندر دھکا دے دیا اور دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ ایمل کو ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ ایک دم حیران رہ گئی۔ پریشان ہوتے ہوئے اس نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ دروازہ کھولو، مجھے یہاں سے نکالو، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اپنے دوست کے ساتھ دغا کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایمل بار بار احمد کو پکار رہی تھی اور اسے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی، لیکن احمد نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس خالی مکان سے نکل کر چلا گیا، جس کے بارے میں ایمل نہیں جانتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ ساری رات دروازہ پیٹتی رہی اور احمد کی منتیں کرتی رہی۔ احمد وہاں پر ہوتا تو اس کی سنتا۔ ایمل کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے کے ساتھ تھا۔ اس کے والد گورنمنٹ کے ملازم تھے، لیکن آج تک انہوں نے کبھی رشوت نہیں لی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی تنخواہ میں ہی گزارا کرنے کے حامی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایمل کے گھر میں یوں تو خوشحالی تھی، لیکن دولت کی ریل پیل نہ تھی۔ ایمل اس حوالے سے اکثر اپنے بابا کے ساتھ لڑتی رہتی، لیکن اس کے بابا مسکرا کر اسے ٹال دیتے۔ ایمل کے علاوہ اس کی 2 بہنیں اور تھیں۔ اس کے والدین کو بیٹے کی خواہش تو تھی، لیکن اللہ نے نہیں دیا تو انہوں نے بھی صبر کر لیا اور بیٹیوں کے ساتھ ہی اپنا من بہلا لیا۔ ایمل جب جوان ہوئی تو پڑھائی کے شوق کی وجہ سے یونیورسٹی آ گئی۔ یونیورسٹی میں طرح طرح کے لوگ اور نئے ماحول کو دیکھ کر ایمل نے بھی اس کا کافی اثر لیا، اور وہ جو پہلے گھر سے چادر لے کر نکلتی تھی، آج دوپٹہ اوڑھے یونیورسٹی جاتی تھی۔ ایمل کے والد نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج کل کے ماحول میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے، اور پھر ویسے بھی انہیں اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ تھا۔ ایمل نے یونیورسٹی کیا جوائن کی، اس کے لیے تو ایک نئی دنیا کے دروازے کھل چکے تھے، اور وہاں پر نت نئے ماڈرن لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر وہ عجیب انداز اپنانے لگی، اور اکثر وہ اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتی، کیونکہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں اور اس کے علاوہ ان کا پر اعتماد انداز اکثر ایمل کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا، کیونکہ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ وہاں پر تو دنیا ہی اور تھی، ان کے رنگ ڈھنگ اور انداز ہی اور تھے۔ ایمل اب یونیورسٹی جاتے ہوئے بے حد دھیان سے تیار ہوتی، اپنا بہتر سے بہترین لباس پہنتی، اس کی کوشش ہوتی کہ جدید اور ماڈرن انداز کے لباس سلوائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جینز کے ساتھ کرتوں کو پہننے کو ترجیح دی اور اس کے ساتھ سٹالر اوڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں جب اس کی ماں نے اس کے یہ رنگ ڈھنگ دیکھے تو کہنے لگی، ایمل یہ شریف لڑکیوں کے اتوار نہیں ہیں، تم ایک چھوٹے سے محلے سے اٹھ کر یونیورسٹی جاتی ہو، اور جب تم گلی سے گزرتی ہو تو کئی لوگ تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور بعد میں باتیں کرتے ہیں۔ میں وہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، کل کو مجھے تمہاری شادی بھی کرنی ہے، اور صرف تمہاری نہیں، تمہارے بعد تمہاری 2 بہنیں بھی ہیں اور مجھے ان کا بھی سوچنا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس طرح کا فیشن اختیار مت کرو، جیسے تم کالج جاتی تھی ویسے ہی یونیورسٹی جایا کرو۔ لیکن ایمل اپنے کان پر جوں تک نہیں رینگنے دیتی اور اپنی ماں سے کہتی، نہیں ماں، اب ویسی بھی بات نہیں ہے، میں مکمل لباس پہن کر جاتی ہوں، اور لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو باتیں بناتے ہی رہتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا کریں۔ ویسے بھی ابھی مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے اور شادی کرنے کا تو سوچنا ہی نہیں ہے، جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی میں تب تک شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر ایمل نے بات ہی ختم کر دی، اور اس کی ماں خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایمل کے باپ سے یہ بات کریں گی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ایمل اپنے باپ کی بات سمجھ جائے گی اور ان کے آگے کوئی بحث نہیں کرے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایمل کی ماں نے ایمل کے باپ سے یہ بات کی تو وہ بھی لاپرواہی سے کہنے لگے، ارے بیگم، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تم جانتی تو ہو ایمل بہت سمجھدار لڑکی ہے، اور شکر کرو وہ پورا لباس پہن کر جاتی ہے، دوپٹہ اوڑھ کر جاتی ہے۔ آج کل تم نے یونیورسٹی میں نہیں دیکھا ہوا کس طرح لڑکیاں وہاں پر آدھے ادھورے اور ننگے لباس پہن کر آتی ہیں، اور پھر کتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے گھومتی پھرتی ہیں۔ میں تو شکر مناتا ہوں کہ میری بیٹی پر ان کا کوئی اثر نہیں آیا۔ ایمل کے باپ نے تو بات ہی ختم کر دی تھی۔ اب ایمل کی ماں کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں رہا تھا، اور ایمل اسی طرح یونیورسٹی جانے لگی تھی۔ یونیورسٹی میں ہی اس کی دوستی شعیب کے ساتھ ہو گئی۔
شعیب اس کے ڈپارٹمنٹ کا ہی تھا اور اکثر آتے جاتے وہ جب ایمل کو دیکھتا تو اسے ایمل اچھی لگتی۔ حالانکہ شعیب کا تعلق ایک ہائی سوسائٹی سے تھا اور وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوئے بڑے سادہ مزاج کا لڑکا تھا، سلجھا ہوا اور بہترین اطوار کا مالک تھا۔ ایک دن اسی طرح جب یونیورسٹی آتے ہوئے ایک بس اسٹاپ پر اس نے ایمل کو کھڑے دیکھا تو بے اختیار بریک لگا دی اور بڑی شائستگی کے ساتھ اسے لفٹ کی آفر دی۔ ایمل نے بھی کچھ نہیں سوچا اور فوراً شعیب کی گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ شعیب کے بارے میں وہ پہلے سے ہی یونیورسٹی کے حوالے سے جانتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ شعیب ایک نیک اور شریف لڑکا ہے۔ تبھی راستے میں ان دونوں کی گفتگو کا آغاز ہوا۔ آپ یہیں قریب ہی رہتی ہیں؟ شعیب نے بات برائے بات پوچھا تو وہ کہنے لگی، نہیں، گھر تو یہاں سے دور ہے، میں سٹاپ بدل کر پھر یونیورسٹی میں جاتی ہوں جہاں سے دوسری بس لینا ہوتی ہے، اور ابھی تک وہ آئی نہیں تھی۔ آپ کا شکریہ، آپ نے لفٹ دی۔ ایمل نے عادتاً لمبا جواب دیا تو شعیب مسکرا دیا اور کہنے لگا، ارے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، میں روز اسی راستے سے گزرتا ہوں اور اسی وقت گزرتا ہوں، اگر آپ کو مناسب لگے تو میں روز آپ کو پک کر لیا کروں گا، آپ بھی یونیورسٹی وقت سے پہلے پہنچ جائیں گی۔ شعیب نے ایمل کی طرف دیکھتے ہوئے جب یہ کہا تو ایمل ذرا گھبرا سی گئی اور کہنے لگی، ارے آپ کو دقت ہوگی کیونکہ مجھے راستے سے پک کر کے یونیورسٹی ڈراپ کرنا آپ کو مشکل ہوگی۔ ایمل نے شائستگی سے منع کرتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، ارے مشکل کیسی، میں نے بھی تو یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، میرا بھی تو وہیں پر کام ہے، آپ فکر مت کریں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں اب سے ٹھیک 9 بجے آپ کو یہاں سے پک کر لیا کروں گا۔ شعیب کے کہنے پر ایمل نے حامی بھر لی، کیونکہ وہ شعیب کے خلوص کے آگے مجبور ہو گئی تھی اور ان دونوں کے درمیان باقاعدہ بات چیت شروع ہونے لگی اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وہ کب ایک دوسرے کی ذاتیات میں آ گئے اور پھر ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے، ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایمل روزانہ اپنی ایک بس پکڑ کر سٹاپ پر اتر جاتی اور یہاں سے شعیب کی گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلی جاتی۔ شعیب پہلے ہی اس کا منتظر کھڑا ہوتا تھا اور ایمل کو ایک فخر کا احساس ہوتا تھا جب وہ شعیب کی گاڑی میں بیٹھتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ شعیب اسے چاہنے لگا ہے، تبھی تو وہ اس کے راستے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے یونیورسٹی ڈراپ کرتا ہے۔ ان دونوں کو اکٹھے آتا دیکھ کر یونیورسٹی میں اکثر اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے پائے جاتے، لیکن شعیب اور ایمل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ آئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے جب ایک دن شعیب نے ایمل کو گاڑی میں بٹھایا اور کہنے لگا، ایمل، میں اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ روز یونیورسٹی جاتا ہوں اور روز آپ کو یونیورسٹی میں بھی دیکھتا ہوں، آپ مجھے بے حد اچھی لگی ہیں اور میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں آپ کو چاہنے لگا ہوں۔ شعیب نے ایمل کی طرف دیکھتے ہوئے گاڑی کا موڑ موڑا تو ایمل کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، کیونکہ جس طرح شعیب نے اچانک اظہار محبت کیا تھا ایمل تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بھی شعیب کو چاہنے لگی تھی اور اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شعیب بھی اسے پسند کرتا ہے، تبھی اسے روز یونیورسٹی لے کر جاتا ہے، چپکے چپکے سے دیکھتا ہے۔ شعیب نے ایمل کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اسے کہا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی، کیا میں آپ کو پسند ہوں؟ شعیب نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا تو ایمل کہنے لگی، میں کیا جواب دوں، اس وقت آپ کے اظہار محبت نے مجھے عجیب سے شش و پنج میں مبتلا کر دیا ہے اور میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی ہوں۔ ایمل نے بے ساختہ کہا تو شعیب کھلکھلا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، دیکھیں ایمل، میں سیدھا اور صاف کو سا بندہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ اس طرح گھوموں پھروں اور پھر کہیں جا کے جب لوگوں کی زبانوں پر ہمارے افیئر کے قصے عام ہونے لگیں تو میں آپ سے محبت کا اظہار کروں، اسی لیے میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے، آپ کی رضامندی ہوگی تو میں آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بات کر کے اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، اب آپ بتائیں کہ آپ میرے ساتھ کے لیے رضامند ہیں؟ ایمل کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی، وہ ایک دم کھل اٹھی تھی اور کہنے لگی، شعیب، سچ تو یہ ہے کہ میں بھی آپ کو چاہنے لگی ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتی تھی کہ میرے اور آپ کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جبکہ آپ کا تعلق اپر کلاس سے ہے، یہی سوچ کر رہ جاتی ہوں کہ کہیں آپ یہ خیال نہ کریں کہ مجھے آپ کی دولت کا لالچ ہے یا پھر میں آپ کے روپے کے پیچھے ہوں، کیونکہ اکثر لڑکیاں آپ کے پیچھے اسی لیے بھاگی جاتی ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے آپ کی سادگی اور سادہ دلی نے متاثر کیا ہے۔ ایمل نے بھی کھلے دل سے شعیب سے کہا تو شعیب مسکرا دیا اور یوں ان دونوں کی محبت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ شعیب اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا تھا لیکن ایمل نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی اسے یونیورسٹی مکمل کرنے دو، اس کے بعد ہی شادی کا ذکر ہوگا تو اچھا ہوگا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس کے ماں باپ اس بات پر غصہ ہو جائیں کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھنے جاتی تھی یا پھر اپنے لیے بر ڈھونڈنے کے لیے۔
شعیب اس کی بات سمجھ چکا تھا اور چونکہ اسے ایمل کی رضامندی حاصل تھی اسی وجہ سے اس نے بھی اس بات پر زیادہ بحث نہیں کی اور وقت کا انتظار کرنے لگا۔ یونیورسٹی میں اکثر وہ دونوں بیٹھ کر گپ شپ کرتے، ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سراہتے، باتیں کرتے۔ یوں وقت گزرتا جا رہا تھا، تبھی ایک دن اچانک جب وہ یونیورسٹی سے شام کے وقت گھر آئی تو سامنے ہی اس کی والدہ مٹھائی کا ڈبہ کھولے بیٹھی ہوئی تھیں اور اس کے حصے الگ کر رہی تھیں۔ ایمل نے سلام کرتے ہوئے ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھا اور پوچھنے لگی، اماں یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ آخر آپ مٹھائی کیوں بانٹ رہی ہیں؟ کیا ابا کی پروموشن ہو گئی ہے؟ ایمل نے بے ساختہ پوچھا، کیونکہ ابا کی پروموشن ان سب کا ایک بہت بڑا خواب تھی جو نہ جانے کتنے عرصے سے رکی ہوئی تھی۔ جبکہ ایمل کی والدہ خوشی سے چہکتے ہوئے کہنے لگی، ارے نہیں بیٹا، دعا کرو کہ وہ دن بھی جلد آئے، لیکن اس وقت یہ مٹھائی کسی اور خوشی میں ہے۔ ایمل کی والدہ نے سسپینس پھیلاتے ہوئے کہا تو ایمل دیکھنے لگی۔ اس کی دونوں بہنیں بھی دبے دبے انداز میں ہنس رہی تھیں۔ ایمل کو جیسے ایک دم سے کسی احساس نے چونکا دیا تھا، تبھی وہ کہنے لگی، اماں بتائیں نا یہ کس بات کی مٹھائی ہے؟ تو ایمل کی والدہ کہنے لگی، بیٹا تمہارے بابا نے تمہارا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ وہ دبئی میں کام کرتا ہے اور کچھ عرصے تک چھٹیوں پہ آنے والا ہے، تب تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، اور تمہارے بابا کو یہ رشتہ بہت پسند آیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے تمہیں سرپرائز دینے کے لیے تم سے رضامندی بھی نہیں پوچھی اور یہ رشتہ طے کر دیا۔ ویسے بھی تم علی کو بچپن سے جانتی ہو، ہمارے گھر میں کتنا آتا جاتا تھا، علی سے بہتر شوہر تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اماں کے منہ سے یہ سب سن کر ایمل کا پورا وجود جیسے راکھ بن گیا تھا اور وہ دھواں دھواں چہرے کے ساتھ ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی ایک دم کہنے لگی، اماں یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو اچھی طرح اندازہ بھی ہے کہ میں ایک پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہوں، یونیورسٹی جاتی ہوں، میں کیسے اس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ آپ لوگوں نے مجھ سے رضامندی لینا تو دور کی بات، مجھے بتانا تک بھی گوارا نہیں کیا۔ ایمل غصے سے ایک دم چلائی تو اس کی والدہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگیں اور اس سے کہنے لگیں، ارے بیٹا تمہارے والد نے رشتہ طے کیا ہے اور کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ لیکن ایمل کے تو اس وقت حواس مختل ہوتے جا رہے تھے۔ بار بار شعیب کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اس کے والد زبان کے بہت پکے آدمی تھے۔ اب وہ یہ رشتہ طے کر چکے تھے تو کبھی بھی کسی صورت اس رشتے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ایمل کو یہ شادی نہیں کرنا تھی۔ ایمل نے 2-3 دن انتظار کیا اور سوچا کہ شاید اماں نے بابا سے بات کر لی ہو، لیکن ایمل کی والدہ نے اپنے شوہر کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ تبھی ایک دن ایمل ہمت کر کے اپنے بابا کے سامنے چلی آئی۔ اس نے چائے کا کپ تھام رکھا تھا، جانتی تھی بابا کو اس کے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، اسی لیے چائے انہیں تھماتے ہوئے ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بابا جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایمل کے والد اس کی طرف متوجہ ہوئے، چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور بے ساختہ تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے، ہاں کہو ایمل بیٹا کیا بات ہے؟ جبکہ ایمل انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس وقت وہ شدید نروس تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اس نے ہمت کرتے ہوئے کہا، بابا جان آپ نے میرا رشتہ علی سے طے کر دیا اور مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، آخر میری ساری زندگی کا سوال ہے۔ اس نے بابا جان سے مشورہ کیا تو وہ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگے، دراصل ایمل بیٹا مجھ سے اچانک ہی علی کے بابا نے بات کی تو میں اتنا خوش ہو گیا کہ بے ساختہ اسے فوراً ہاں کہہ دی اور اس کے گلے لگ گیا، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ تم سے رضامندی نہیں لے سکا۔ بابا جان نے اپنی خوشی بتاتے ہوئے جب اس سے یہ کہا تو ایمل کہنے لگی، پھر بھی آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تبھی اس کے بابا کہنے لگے، بیٹا اگر تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو مجھے بتا دو۔ جبکہ ایمل نے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر ایک امید اور خوشی کی کیفیت نظر آ رہی تھی، جیسے انہیں اس بات کا مان تھا کہ ایمل کبھی ان کی خوشی سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ اسی لیے اس نے نظریں چراتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، نہیں بابا جان مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن اب دل بغاوت پر اتر آیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، وہ کس طرح شعیب کو یہ ساری صورتحال بتائے، کیونکہ شعیب کو اس نے خود ہی ابھی رشتہ بھیجنے سے منع کر رکھا تھا۔ اب جب شعیب کو یہ سب کچھ پتہ چلتا تو وہ اس پر کتنا غصہ کرتا۔ وہ اسے اپنے نام کروا کر رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان دونوں کے بیچ کوئی جدائی نہ آ جائے، اور اب ایمل کو لگ رہا تھا کہ جیسے جلد ہی وہ دونوں جدا ہونے والے ہیں۔ لیکن ایمل میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی اور اسی لیے اس نے ابھی تک شعیب سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ تبھی ایمل کی شادی طے کر دی گئی اور گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہو گئیں۔ ایمل اب بے حد پریشان ہو چکی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس طرح شعیب کو بتائے
اور وہاں شعیب کی اس کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک دن ایمل نے ہمت کرتے ہوئے شعیب کو سب کچھ بتا دیا اور کہنے لگی، شعیب میں معذرت چاہتی ہوں، میں تمہیں بتا نہیں سکی۔ میں نے اپنے طور پر معاملات کو حل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کیا کرتی، بابا نے میری بات نہیں مانی۔ انہوں نے تو میری رضامندی بھی نہیں پوچھی اور جھٹ پٹ ہی میرا رشتہ طے کر دیا۔ ایمل کے منہ سے یہ سب سن کر شعیب بھی بے حد پریشان ہو گیا اور اسے کہنے لگا، ایمل میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ تم واحد لڑکی ہو جس سے میں نے محبت کی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اب تمہارے بغیر رہوں، اس لیے اپنے بابا سے بات کرو تو میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر والوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایمل کی ہمت نہیں پڑی۔ اس نے ایک بار اپنے بابا سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے صاف صاف اسے کہہ دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، شادی کے دن مقرر ہو چکے ہیں اور اب میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتا۔ ایمل اب بے حد پریشان ہو چکی تھی، اور تبھی اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے شعیب نے اسے ایک ایسا حل پیش کیا جسے سن کر ایمل بے حد حیران رہ گئی اور کہنے لگی، شعیب یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن شعیب کہنے لگا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اب ہم کسی کی پرواہ نہیں کریں گے اور اپنی محبت کو پانے کے لیے ہر حد سے گزر جائیں گے۔ ایمل بھی دل سے شعیب کو چاہتی تھی اور وہ شعیب کی باتوں میں آ گئی، اور اسی لیے اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو عام حالات میں وہ کبھی نہ کرتی۔ اس نے اپنے گھر سے اپنے سارے زیورات اور نقدی چرائی، ایک بیگ میں ڈالی اور شعیب کے ساتھ نکل کھڑی ہوئی۔ حالانکہ شعیب نے اسے یہ سب لانے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن پھر بھی ایمل اپنا حق سمجھتے ہوئے وہ سب کچھ ساتھ لے گئی اور اسٹیشن پر چلی آئی تھی۔ طے یہی پایا تھا کہ وہ دونوں ٹرین کے ذریعے کراچی جائیں گے۔ وہاں پر شعیب کے کافی دوست اور ان کی فیملیز رہتی تھیں۔ شعیب کا کہنا تھا کہ کچھ دن وہاں پر گزار کر تب تک وہ اپنے گھر میں اور ایمل کے گھر میں بات کر لیں گے۔ ایمل کو بھی یہ آئیڈیا زیادہ اچھا لگا تھا، اس لیے اس نے اس کو عملی جامہ پہنانے میں شعیب کا ساتھ دیا۔ اسٹیشن پر کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد جب شعیب نہیں پہنچا اور اس نے احمد کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تو ایمل کو غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتی، مجبوراً اسے احمد کے ساتھ آنا پڑا۔ لیکن یہاں پر آ کر اب اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور احمد اسے دھوکے سے یہاں پر لے آیا ہے، اور اس سب کے پیچھے اور کسی کا نہیں بلکہ شعیب کا ہاتھ ہے۔ ایمل کو رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیسے وہ شعیب کی باتوں میں آ گئی اور اتنی حد تک چلی گئی۔ اگر وہ شعیب کی باتوں پر عمل نہ کرتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ایمل اب اس بند کمرے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلے دن اس کمرے کا دروازہ کھلا تو احمد کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ اب تم تیار ہو جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو اور یہ کھانا کھا لو، میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں۔ ایمل نے یہ سن کر خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، شکر ہے تمہیں خیال آ گیا، میں اس طرح یہاں پر نہیں رہ سکتی، مجھے شعیب کے پاس چھوڑ دو۔ ایمل یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے شعیب کے پاس لے کر جا رہا ہے، جبکہ احمد نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایمل نے کھانا کھایا، فریش ہو کر وہ احمد کے ساتھ نکل آئی۔ تب تک اس نے اپنے آپ کو چادر سے اچھی طرح ڈھک دیا تھا۔ اب کی بار بھی رکشہ ایک انجانی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارد گرد شہر کے مختلف مناظر اس کی نظروں سے گزر رہے تھے۔ اسے اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی خیال آ رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے، بابا نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ لیکن پھر اس نے خود کو تسلی دی کہ جلد ہی وہ گھر جا کر ان سے معافی مانگ لے گی، اور اسے یقین تھا کہ وہ اسے معاف کر دیں گے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد رکشہ ایک تنگ سے محلے میں آ کر رک گیا۔ ایمل نے سوالیہ نظروں سے احمد کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، شعیب یہاں پر اپنے ایک دوست کے ساتھ موجود ہے اور نکاح خواں کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہیں اور یہ رسک نہیں لے سکتا تھا اور یہاں پر کسی کو شک نہیں جائے گا۔ احمد نے جب اس طرح کہہ کر ایمل کو شیشے میں اتارا تو وہ بھی فوراً مان گئی اور جھٹ اس کے ساتھ رکشے سے اتر کر ان تنگ گلیوں میں سے گزرنے لگی اور پھر ایک پرانے سے بوسیدہ سے مکان کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ اس کے اندر داخل ہونے کے بعد رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا جو ایمل کو نظر آ رہا تھا۔ وہاں پر کافی ساری عورتیں ادھر سے ادھر چل پھر رہی تھیں اور ان میں سے ہی ایک عورت گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایمل کو یہ انداز اور یہ ماحول کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈیوڑی سے تھوڑا آگے آ کر رک گئی، جبکہ احمد اس عورت کے پاس گیا اور کچھ بات کی۔ تبھی اس نے بڑی ٹٹولتی نظروں سے ایمل کو دیکھا اور پھر اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ایمل دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ چند قدم آگے بڑھی۔ وہ گھبرا رہی تھی اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اور تبھی احمد نے اسے اس عورت کے پاس دھکا دیا اور کہنے لگا، یہ لو زرنگار بیگم، تمہاری امانت، لڑکی کنواری ہے اور تم اس کے اچھے دام وصول کر سکو گی۔
میری رقم مجھے دے دو۔ احمد کے اس طرح کہنے پر ایمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احمد اسے یوں کوٹھے پر بیچ دے گا، اور وہ سب کچھ شعیب کی مدد سے کر رہا تھا۔ ایمل کو اس وقت شدید پچھتاوا ہو رہا تھا اور شعیب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ تبھی اس زرنگار نامی عورت نے چمکیلی نامی عورت کو آواز دی اور ایمل کو اندر لے جانے کا کہا۔ ایمل نے اب چلانا شروع کر دیا تھا، لیکن وہاں کے لوگ اس معاملے میں بہت ٹرینڈ تھے۔ انہوں نے ایک ہی تھپڑ سے ایمل کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ ایمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کوٹری نما کمرے میں بند ہو گئی، اور یہاں پر بیٹھ کر اب وہ اپنے نصیبوں پر پچھتا رہی تھی، اور خود پر اسے غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیوں اس نے شعیب پر اعتبار کیا اور اپنی عزت کو رول ڈالا اور یہاں تک پہنچ گئی۔ اسے اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ جان چکی تھی کہ وہ ایک ایسی کھائی میں پھنس چکی ہے جہاں پر اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ احمد اسے یہاں پر بیچ کر چلا گیا اور اپنے نوٹ کھڑے کر لیے، جبکہ ایمل اب یہاں پر روز رات کو ایک نئے طریقے سے ایک نئی اذیت برداشت کرتی اور روز اپنے پچھتاوے میں اضافہ کرتی۔ وہ روز یہ سوچتی کہ جس دن شعیب اس کے سامنے آئے گا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، اب بھی ایک ایک اذیت اور ایک ایک تکلیف کا بدلہ اس سے لے کر رہے گی۔ ارے یار چلو، کتنے دن ہو گئے ہیں، تم اتنے پریشان ہو اور اتنے بیمار بھی رہے ہو، آج کچھ محفل سجاتے ہیں اور رونق دیکھ کر آتے ہیں، شعیب کے ایک دوست نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جبکہ شعیب خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس کے دوست نہیں ٹلے اور زبردستی اسے ایک کوٹھے پر لے آئے جہاں پر شام کی محفل کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ شعیب بڑی خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا، وہ اس ماحول کا حصہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ یہاں پر آ تو گیا تھا، لیکن اب وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ جب اٹھنے کی کوشش کرتا اس کا دوست پکڑ کر اسے بٹھا لیتا۔ اس کے دوست یہ شوق رکھتے تھے، لیکن شعیب کو ان کاموں کا کوئی شوق نہیں تھا۔ تبھی کچھ دیر کے بعد اچانک شعیب کی نگاہ اٹھی تو سامنے ہی زرق برق لباس میں بہت شوخ میک اپ کے ساتھ ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر شعیب چونک گیا، ایک دم اس کے دل کی تاریں ہل کر رہ گئیں، اور بے اختیار اس کے لبوں سے آہستہ سے نکلا ایمل، اور وہ دیوانہ وار اٹھ کر اس کی طرف بھاگنے لگا اور کہا، ایمل یہ تم ہو، میں نے تمہیں پہچاننے میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ شعیب کی دیوانگی کو وہاں پر موجود ہر شخص نے محسوس کیا، جبکہ ایمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے شعیب کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، تم یہاں پر گھٹیا انسان، میری زندگی برباد کر کے کیا تمہیں ایک لمحے کا سکون نہیں ملا جو اب میرا تماشا دیکھنے آ گئے ہو؟ ایمل نے شعیب کو تو فوراً عدالت میں کھڑا کر دیا۔ شعیب کا گریبان پکڑ کر اس نے اس سے جب یہ کہا تو شعیب کہنے لگا، تم یہ کیا بات کر رہی ہو؟ کون سی زندگی برباد، کیسا تماشا؟ جبکہ ایمل کہنے لگی، اب ایسے معصوم بن رہے ہو جیسے تم کچھ بھی نہیں جانتے، جیسے تمہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ تم نے احمد کو نہیں بھیجا تھا اسٹیشن پر، اور پھر اس کے بعد تم تو میرے سامنے آئے ہی نہیں۔ احمد یہاں پر مجھے بیچ گیا اور اس عورت سے نوٹ کھڑے کر گیا، جبکہ تم آج وہی نوٹ میرے اوپر سے وارنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہو۔ ایمل نے نفرت آمیز انداز میں شعیب کی طرف دیکھ کر جب یہ کہا تو وہ شوق کے عالم میں رہ گیا اور کہنے لگا، نہیں ایمل، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے تو احمد کو نہیں بھیجا تھا۔ اس دن راستے میں میرا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھے فوراً ہسپتال لے جایا گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں دیوانہ وار اسٹیشن کی طرف بھاگا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی، تم اسٹیشن سے نکل کر جا چکی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تم احمد کے ساتھ تھی، اگر مجھے خبر ہوتی تو میں ضرور احمد تک پہنچ جاتا۔ میں تو خود اس دن سے پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوں کہ تمہیں وہاں پر بلا کر میں پہنچ نہیں سکا۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ تم زندہ بھی ہو یا نہیں، تم نے کہیں ذلت کے مارے خودکشی نہ کر لی ہو۔ شعیب کے لہجے میں سچائی تھی اور بیتے ہوئے دنوں کی اذیت تھی۔ تبھی ایمل کہنے لگی، کیا واقعی تم نے احمد کو وہاں نہیں بھیجا تھا؟ شعیب کہنے لگا، تم میرا یقین کرو، میں نے واقعی اسے نہیں بھیجا تھا۔ تو ایمل بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے دنوں کی جو اذیت تھی، اتنے دنوں کا جو تماشا لگا ہوا تھا، وہ اب اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسوؤں کی صورت بہہ رہا تھا، جبکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو محفل دیکھنے کے شوقین تھے اب شور مچانے لگے تھے۔ تبھی زرنگار بیگم نے ایمل کو مخاطب کر کے کہا، محفل شروع کرو اور یہ تماشا ختم کرو، جبکہ شعیب غصے سے اس کی طرف مڑا اور کہنے لگا، اب یہ کوئی محفل نہیں کرے گی، اور تم نے جتنی اس کی رقم دی ہے اس سے ڈبل مجھ سے لے لو، اور خبردار جو آئندہ تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ شعیب نے ایک بھاری رقم نکال کر زرنگار کے منہ پر دے ماری اور ایمل کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل آیا اور اسے ایک ہوٹل میں لے آیا۔ وہاں اس نے پھر ایمل سے معافی مانگی اور کہنے لگا، ایمل مجھے معاف کر دو، اگر مجھے ذرا بھی اس بات کا اندازہ ہوتا کہ احمد تمہارے ساتھ یہ سب کر رہا ہے تو میں اسے کبھی زندہ نہ چھوڑتا۔ جبکہ ایمل کہنے لگی، شاید یہ سب ہماری قسمت میں لکھا تھا اور اسی طرح ہمارا ملنا تھا، لیکن اب میں تمہارے قابل نہیں رہی،
اب میں پہلے والی ایمل نہیں ہوں، میں بہت بدل چکی ہوں۔ ایمل کے لہجے میں دکھ بول رہے تھے، جبکہ شعیب اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، تم فکر مت کرو، تم ہمیشہ سے میرے لیے وہی ایمل ہو جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ میں اسی طرح تمہیں چاہتا ہوں اور اپنے گھر میں اسی طرح تمہیں حیثیت دوں گا جیسے میری بیوی کو ملنی چاہیے۔ شعیب نے ایک عزم سے کہا تو ایمل پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی اذیت سہنے کے بعد اسے شعیب کا ساتھ مل جائے گا۔ وہ تو اب تک شعیب کو بھی اس سارے حالات کا قصوروار سمجھ رہی تھی اور وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شعیب کی بدولت ہی آج وہ اس دلدل میں پھنسی ہے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا دھرا اس احمد کا ہی ہے۔ پیسوں کے لالچ نے اسے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ اس نے ایک بار بھی نہ تو اپنی دوستی کے بارے میں سوچا اور نہ ہی ایمل کی عزت کا خیال کیا، اور چند پیسوں کے عوض اسے ایک ایسے کوٹھے پر بیچ آیا جہاں پر ایمل کو دن رات غیر مردوں کی قربت حاصل ہوتی اور وہ روز اس اذیت کو چکھتی۔ آج شعیب کے ساتھ اس کی شادی کو 2 برس گزر چکے ہیں اور آج پہلی بار ایمل اپنے گھر جا رہی ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر سکے۔ گھر سے نکلنے کے بعد جس طرح کے حالات اس کے ساتھ پیش آئے ان سب نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا، لیکن وہ تو شکر ہے کہ شعیب بروقت وہاں پر پہنچ گیا اور ایمل مزید رسوا ہونے سے بچ گئی، ورنہ شاید وہ ابھی تک اسی کوٹھے کے اوپر روز ایک نئے مرد کی قربت میں لیٹی ہوتی اور اپنے آپ کو کوس رہی ہوتی اور شعیب کے مل جانے کی دعا کرتی کہ وہ ایک بار اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس سے سوال کر سکے کہ آخر اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ لیکن شکر ہے کہ اب وہ وہاں پر نہیں تھی۔ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایمل نے اس امید پر دستک دی تھی کہ جلد ہی اندر سے دروازہ کھلے گا اور وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ سکے گی۔ اس کے ماں باپ یقیناً اس کی غلطیوں کو بھلا کر اسے اپنا لیں گے اور وہ اپنے اس آخری بوجھ سے بھی ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گی، کیونکہ ایمل جان چکی تھی کہ اس گھر کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ یہاں سے جانے کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس نے اس کی آنکھیں کھول کر رکھ دی تھیں اور اپنے ماں باپ اسے بہت یاد آئے تھے، لیکن صرف اپنی حرکت کی وجہ سے وہ کبھی ان کے سامنے نہیں آ پائی تھی۔ اب بھی اگر شعیب اسے ہمت نہ دیتا اور اس کا ساتھ نہ دیتا تو شاید وہ یہاں تک نہ آتی، اور آج جب وہ یہاں پر آ گئی تھی تو دل بے اختیار دھڑک رہا تھا اور وہ فوراً اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لینا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اسے